إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے جو سورۃ الانعام کی آیات جو آخری جو ہم نے چھوڑی تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا جو پچھلی آیات تھی وہ کیا تھی کہ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے دیوتاؤں نے ان کی اولاد کا قتل پسندیدہ بنا رکھا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے لیے ان کا دین مشکوک بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، چنانچہ انہیں اور ان کے جھوٹ کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جو وہ گھڑتے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں وہ ہیں وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور اپنے جھوٹے خیال کے مطابقت سے انہوں نے کہا یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہے۔ دیکھیں سورۃ انعام ہے، اس میں مسلسل جانوروں کا اور مسلسل جو ہے وہ ان کے جو جتنے بھی احکامات ہیں ان کا ذکر آتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت میں بھی وہی ہے لا يطعمها الا ما نشاء بزعمهم، یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہے، انہیں بس وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ۔ وَأَنْعَامٌ، اور بعض چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت جو ہے ظہورها یعنی ان کی پشت، یعنی پشت سے کیا مراد ہوگا کہ ان کے اوپر سواری کرنا وہ حرام کر دیا ہے۔ وہ انعام، اور بعض چوپائے جن پر وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے تھے وہ بھی حرام۔ یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، کس لیے؟ سَيَجْزِيهُمْ، افتراء علیہ یعنی اللہ پر جھوٹ گھڑتے تھے، سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ جلد ہی انہیں اس جھوٹ کی سزا دے گا جو وہ گھڑتے تھے، یعنی جو اپنے پاس سے جھوٹ بولتے تھے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سزا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چوپایوں کے بارے میں مشرکوں کی بعض حرام کردہ چیزیں کیا تھیں، یعنی کون کون سی چیزیں جو ہے انہوں نے حرام قرار دی تھی، وہ کیا تھیں کہ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حجر سے مراد وسیلہ اور دیگر وہ چیزیں ہیں جن کو انہوں نے حرام قرار دے دیا تھا۔ مجاہد، ضحاک اور صدی کا بھی یہی قول ہے۔ امام قتادہ فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور اپنے جھوٹے خیال سے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ چوپائے اور کھیتی جو ہے وہ منع ہے، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں شیطانوں نے ان کے اموال میں سے ان کے لیے نہایت شدت سے حرام قرار دے دی تھی، اور یہ حرمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حرمت جو ہے وہ نہیں رکھی تھی، بلکہ یہ انہوں نے خود ہی جو ہے وہ اپنے لیے حرمت کر لی تھی۔ کس طریقے سے کہ جیسے زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حجر سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں انہوں نے اپنے معبودان باطلہ کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ صدی کہتے ہیں کہ لا يطعمها الا ما نشاء بزعمهم، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں اور کوئی نہیں کھائے۔ اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے، سوائے بس وہی لوگ کھا سکتے ہیں جن کو ہم چاہیں گے، یعنی ہم جن جن کے نام لیں گے بس وہی لوگ کھا سکتے ہیں، باقی سب نہیں کھا سکتے۔ تو یہ آیت کریمہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے سورۃ یونس کی ایک اور آیت ہے نا کہ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا ہے پھر تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال، ان سے پوچھو کہ اللہ نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم اللہ پر افتراء کرتے ہو۔ اور کیا فرمایا؟ اللہ نے نہ تو بحیرہ کو کچھ چیز بنایا ہے اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، بلکہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ صدی کہتے ہیں کہ جن جانوروں کی پیٹھوں پر چڑھنا منع تھا وہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام تھے۔
نیز وہ ان جانوروں کے پیدا ہونے کے وقت اور انہیں ذبح کرنے کے وقت بھی ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ابو بکر بن عیاش نے عاصم بن ابو النجود سے روایت کیا کہ مجھ سے ابو وائل نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ انعام حرمت ظہورها، اور بعض چوپائے ایسے ہیں کہ ان پر چڑھنا منع قرار دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، اس سے کون سے مویشی مراد ہیں؟ انہوں نے سوال کیا، میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس سے مراد وہ بحیرہ جانور ہیں جن کی پیٹھ پر سوار ہو کر وہ حج بھی نہیں کر سکتے، یعنی خود سے ہی جو ہے وہ اس کی حرمت قرار دے دیتے تھے اور پھر وہ حج بھی نہیں کرتے تھے ان کے اوپر، ان جانوروں کے اوپر بیٹھ کے۔ تو امام مجاہد فرماتے کہ ان کے کچھ اونٹ اس قسم کے تھے جن پر وہ مطلق اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے، نہ ان پر سوار ہوتے تھے، نہ ان کا دودھ دھوتے تھے، بلکہ نہ ان پہ سامان لاتے وقت، نہ ان کے بچوں کے جنم دیتے وقت، اور نہ ہی ان سے کوئی دوسرا کام لیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے کسی وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے۔ افترا علیہ، یعنی سب اللہ پر جھوٹ ہے، یعنی انہوں نے اپنی ان خرافات کو جو اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کی طرف منسوب کیا تو یہ سراسر جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بات کا حکم نہیں دیا اور نہ اس نے ان میں سے کسی بات کو پسند فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سیجزیہم بما کانوا یفترون، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا، یعنی وہ انہیں ان کے جھوٹ بولنے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی ضرور سزا دیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خود ہی سے حرام قرار دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر بحرین میں بھی آ کے دیکھا میں نے، یہ چیز جو ہے وہ مدینے میں بھی پاکستان میں بھی نوٹ کی تھی کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن ان کے مذہب میں یہ ہے کہ جو ان کے گھر کا پھل ہے وہ نہیں کھائیں گے، یعنی اگر ان کے گھر میں جو پھل اگتا ہے، کسی بھی پھل کا پودا لگا ہوا ہے، وہ لگے سوکھ جائے نہ تو وہ توڑ کے کسی کو دیتے اور نہ ہی خود کھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں بہت فروٹس ہوتے ہیں، عام طور پہ میں نے یہ بات بہت زیادہ نوٹ کی کہ گھروں میں بہت زیادہ پھلوں کے درخت لگے ہوئے، اسپیشل جو ایک قسم کا جو میٹھا ہے جس کو کہتے ہیں، جو اورنج کی ایک قسم ہوتی ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ، اب وہ جو ہے وہ پتوں سے زیادہ وہ پھل موجود ہوتا ہے درختوں پہ، لیکن نہ تو وہ خود کھاتے ہیں، لگے وہ سوکھ جاتا ہے، اور نہ ہی وہ توڑنے دیتے ہیں کسی کو۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک چیز کھانے کے لیے حلال بنائی ہے تو خود سے حرام کرنا یا خود سے جو ہے اپنے دین میں جو ہے افتراء پردازی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا کہ جو ہے یہ جو ہے وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یا ہم کھائیں گے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، یا ہمارے لیے جو ہے وہ باعث گناہ ہو گئی یہ چیز، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ فعل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے سیجزیہم بما کانوا یفترون، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ انہیں ان کے جھوٹ بولنے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی ضرور سزا دے گا۔ آگے فرمایا وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا وان یکن میتۃ فهم فیہ شرکاء سیجزیہم وصفهم انہ حکیم علیم۔ اور انہوں نے کہا کہ ان حرام کیے ہوئے چوپایوں کے پیٹ میں جو بچہ ہو وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کے لیے وہ حرام ہے، اور اگر وہ مرد جو ہے اگر وہ جو جانور ہے وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر وہ جو جانور وہ مر گیا ہے، مردہ ہو گیا ہے، تو فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو سب کے سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں، یعنی مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، جلد ہی اللہ انہیں اس طرح خود ہی حلال اور حرام طے کرنے کی سزا دے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ بڑا حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے خود ہی سے جو ہے وہ وصفہ بنا لیا ہے کہ جو ہے یہ جو وہ کہتے تھے کہ جو ان کے جو چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ دودھ بھی مراد ہے اس سے، کہ جو دودھ ہے وہ صرف مرد ہی پیئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اس سے مراد دودھ ہے، اور کہ وہ اسے عورتوں کے لیے حرام قرار دے دیتے ہیں اور مرد اسے پیتے تھے۔ بکری جب نر بچہ جنم دیتی تو وہ اس بچے کو ذبح کر دیتے ہیں اور اسے صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں،
یعنی نر بچے کو، اور اگر بکری مادہ بچے کو جنم دیتی تو اسے چھوڑ دیتے اور ذبح نہ کرتے، اور اگر وہ مردار ہوتا یعنی مرا ہوا نکلتا تو مرد اور عورتیں سب مل کر کھا لیتے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ صدی نے بھی اسی طریقے سے بیان کیا ہے، شعبی کہتے ہیں کہ بحیرہ جانوروں کے دودھ کو صرف مرد ہی استعمال کر سکتے تھے، اور اگر کوئی بحیرہ جانور مر جاتا تو اس کے کھانے میں مرد اور عورتیں سب شریک ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا آیت سے مراد صاحبہ اور بحیرہ جانور ہے۔ سیجزیہم وصفہم، ان قریب اللہ ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دے گا۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا یہاں پر؟ وصفہم سے مراد کیا ہے کہ ان کا جھوٹ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو جھوٹ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، افطرا کرتے ہیں، لا یفلحون، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کبھی جو ہے وہ فلاح نہیں پا سکتے، وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کریں گے۔ انہ حکیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، یعنی اپنے افعال، اقوال اور شریعت اور تقدیر میں، اور علیم ہے یعنی خبردار ہے اپنے بندوں کے تمام اچھے اور برے اعمال سے، پھر انہیں کے مطابق سے وہ انہیں پورا پورا بدلہ دے گا، ٹھیک ہے۔ کہ وہ جو ہے جو ان کا وہ ہے، جو جیسے بھی اعمال کر رہے ہیں اس کے مطابق سے ان کو پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو علم کے بغیر بے وقوفی سے قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا تھا اللہ پر جھوٹ باندھ کر اسے حرام ٹھہرایا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں رہے، دنیا میں اپنی اولاد کو قتل کرنے کی وجہ سے گھاٹے میں پڑ گئے، اور اپنی اموال میں سے کچھ چیزوں کو از خود حرام قرار دے کر انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو تنگی اور مشکل میں ڈال لیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ پر کذب اور افتراء باندھنے کی اس کی وجہ سے بدترین انجام سے دوچار ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں جو ہیں ان کے لیے فائدے وہ تھوڑے سے فائدے ہیں، پھر ان کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ ثم نذیقہم العذاب شدید، عذاب الشدید کا لفظ آیا ہے، عذاب الشدید بما کانوا یکفرون، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی حرکتیں کفر والی تھیں۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کی روایت کو ایک بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ عربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہیں تو سورۃ انعام کی آیت 130 کے بعد کی آیت پڑھ لیں، جن میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ بے شک جن لوگوں نے اپنی اولاد کو علم کے بغیر بے وقوفی سے قتل کیا اور اللہ پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بلا شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح کے باب میں مناقب قریش میں اس روایت کو اسی طریقے سے بیان کیا ہے کہ جو ہے یہ جو ہے کتنی بے وقوفی کی بات ہے ان کے لیے کہ وہ اپنی اولاد کو خود ہی جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے۔ اب اس میں پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا بھی آتا ہے، اور پیٹ کے اندر جب بچے کی حرکات شروع ہو چکی ہوں، اس کے اندر جان پڑ چکی ہو، اس کو ایبورٹ کرانا بھی آتا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور پریگننسی ہو گئی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ایبورٹ کروا لیتے ہیں، ایبورشن کروا لیتے ہیں، اور اتنے سکون سے کرواتے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا جاتا ہے۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک درس میں اسی سے ریلیٹڈ درس تھا، تو ایک عورت جو ہے وہ بہت رو رہی تھی، اسے رونے کا سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں جو ہے یہی کام کرتی تھی، میں ڈاکٹر ہوں، اور جو ہے ہمیں پتہ تھا کہ جو ہے وہ کس طریقے سے ابورشن کیا جاتا ہے، اور جب ہم جو ہے وہ اندر وہ کر کے بچے کے ایک ایک عضو کو علیحدہ کرتے تھے اور وہ پھر وہ تڑپتا تھا، ہم لوگ کو بہت ہنسی
آتی تھی اس سین کے اوپر، کیونکہ یعنی وہی والی بات ہے نا کہ جب آپ کے پاس دین نہیں ہوتا تو آپ جو ہے اس کو ایک عام سی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو کھیل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے نا کہ دین کو تم نے مذاق اور کھیل سمجھا ہوا ہے، تو وہ اور اب جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی تھی، وہ درسوں میں شریک ہوتی تھی، تو اس نے کہا کہ ہم جو ہے جیسے ایک چھوٹا سا بم کی چیز ہوتی ہے، یا پتہ نہیں ایک ایسی گرم سی سلاخ جیسی چیز ہوتی ہے جو اندر لگائی جاتی ہے بچے کو، پھر اس کا ایک عضو علیحدہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی گردن علیحدہ ہو جاتی ہے، پھر اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پھر وہ باہر نکالا جاتا ہے اس کو۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب ہم جیسے اس میں دیکھ رہے ہوتے تھے جو وہ جو اس کا جو اسکرین ہوتی ہے اس پہ جب ہمیں نظر آ رہا ہوتا تھا سین کہ جو ہے اب اس کے جیسی لگا اور وہ تڑپنے لگا اور پھر اس کا عضو علیحدہ ہو گیا، تو ہم بڑا خوش ہوتے تھے اس چیز سے۔ وہی والی چیز بار بار آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کے اعمال کو ایسا مزین کر کے دکھا دیتا ہے۔ ایک جو دیندار شخص ہوگا وہ کام جائے گا اس چیز سے کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز کو جو ہے وہ اس طریقے سے ہلاک کر رہے ہو، اور وہ بھی اتنی درندگی سے ہلاک کر رہے ہو، اور اس کے اوپر خوش ہو رہے ہو۔ لیکن کون کانپے گا؟ جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، جو اس بات کو سمجھتا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے وہ کتنی خطرناک ہے، اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے کہ اس کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق جو کہ پیٹ میں تھی اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ عذاب دیا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ دونوں چیزیں آتی ہیں قتل کرنے میں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ جو جب بچہ پیدا ہو گیا اور پھر اولاد کو جو ہے وہ بھوک کے خوف سے قتل کیا جائے، نہیں، یہ جو ابارشن کرواتے ہیں یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتا ہے کہ جب 4th منتھ میں اللہ تعالیٰ روح پھونک دیتا ہے اس جان کے اندر، اور اس کا اس بات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے 4th منتھ میں کہ جو ہے یہ بچہ جو ہے وہ زندگی جو گزارے گا، یہ جو ہے یعنی ہم سب کا فیصلہ اس وقت کر دیا گیا تھا جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے اور ہمارے 4th منتھ ہوئے تھے، ہمارے اس چیز کو اسٹارٹ ہوئے 4th منتھ ہوئے تھے، اور جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پھونکا اس ہماری ماں کے پیٹ میں، تو اس وقت ہمارا فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ ہم نے زندگیاں کیسے گزارنی ہیں۔ آیا کہ ہم جو ہے وہ ایسی زندگی گزاریں گے کہ جنت جو ہے ہمارے نصیب میں آئے، یا ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے کہ ہم جو ہے وہ دوزخ ہمارے نصیب میں ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم یا رب العالمین، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو اس بات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اب لوگ جو ہے کوئی 8 منتھ میں، کوئی 9 منتھ میں، کوئی 7 منتھ میں جو ہے ابارشن کروا رہے ہوتے ہیں، کوئی شروع میں کروا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افتراء پردازی کر کے اپنے اوپر حرام ٹھہرا رہے ہو کہ یہ ہمارے لیے جائز، ہم نہیں اس کو پیدا کر سکتے، یا ہم جو ہے وہ اس کو نہیں سنبھال سکتے، تو پھر جو ہے وہ اس چیز سے منع کیا گیا اس آیت میں۔ اسی طریقے سے ان کے ہاں جو بتوں کے نام پر بتوں کی جو بھیٹ چڑھائی جاتی تھی، جو جوان لڑکیوں کی، ہمارے یہاں بعض قبائلی علاقوں میں اب تک یہ رسم ہوتی ہے کہ بتوں کے نام پر جو ہے جوان لڑکیوں کو جو ہے وہ بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر سیلاب آ جاتا ہے یا کوئی اور مصیبت آ جاتی تو انسانی جانوں کا بھی نذرانہ دیتے تھے اپنے بتوں کو۔ یقیناً وہ بھٹک گئے تھے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہیں تھے، یعنی ان کے باپ دادا نے یہ رسمیں گڑھی تھی اور یہ ان کی پیروی کرتے چلے آ رہے تھے جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی۔ تو کیا کہا کہ باپ دادا بھی تمہاری ہدایت پر نہ تھے تو تم بھی انہی کی پیروی کرتے رہو گے، ہدایت سے تو تم بھی پھر دور رہو گے۔ تو اسی لیے دیکھیں حتیٰ کہ جو وہ تھا مصر میں ایک دریا تھا، وہ بھی نا سال میں ایک وقت آتا تھا ایسے، واللہ تعالیٰ عالم سمندر تھا کہ دریا تھا، مجھے ذہن میں بالکل پکا نہیں ہے، بہرحال تو وہ اس میں جو ہے یہ جو لوگ تھے وہاں کے رہنے والے، وہ جو ہے ہر سال ایک لڑکی، جوان اور خوبصورت لڑکی کو دلہن کی شکل میں بنا کے اور جو ہے اس دریا میں پھینک دیتے تھے، تو پھر جو ہے وہ پورے سال جو ہے وہ دریا کا پانی جاری و ساری رہتا تھا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس سال ہم نہیں پھینکیں گے اس سال جو ہے دریا سوکھ جائے گا، اور یہ واقعی ایسے ہی ہوتا تھا کہ دریا جو ہے وہ سوکھ جاتا تھا اور جو ہے وہ اس میں سے پانی نہیں آتا تھا۔ اب لوگ بڑے پریشان ہو جاتے تھے پھر پورے سال کے لیے نا، تو اس لیے وہ لازمی یہ کام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو، اس دفعہ لڑکی کو پھینکنے کے بجائے یہ جو میرا خط ہے نا یہ دریا کے اندر ڈال دینا۔ اور انہوں نے اس خط میں کیا لکھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو تو جو ہے اس دفعہ بغیر کسی جان کے تیرے اندر کسی جان کو پھینکا جائے اور تو جو ہے اس کو ختم کر دے اس جان کو، اور اس کے بعد تو جاری و ساری ہو، اس کے بغیر ہی جس طریقے سے جاری و ساری ہوتا ہے اسی طریقے سے جاری
ساری ساری رہنا. تو جب ان کا یہ خط اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے انہوں نے یہ خط جو ہے لکھا اور کہا کہ دریا کے حوالے کر دینا. اس کے بعد سے جو ہے لڑکی کو نہیں بھی پھینکا گیا تو بھی وہ دریا جو ہے ویسے ہی ٹھاٹے مارتا ہوا ہوتا تھا، بلکہ اس کا پانی اور زیادہ بڑھ گیا تھا. تو یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ انسان کو اس طریقے سے جو ہے وہ جنات اور شیطان جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا تھا نا کہ انسانی روپ میں بھی جو ہے شیطان ہوتے ہیں اور جنات کے روپ میں بھی شیطان ہوتے ہیں. تو وہ اس طریقے سے حاوی ہو جاتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو شاید ہم بھوکے مر جائیں گے اور اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ پر توکل کرو، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. تو اس لیے پیاری بہنوں، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے والے بن جائیں، تو یہ ساری جو ہم نے من گھڑت رسمیں ایجاد کی ہوئی ہیں، من گھڑت ہماری باتیں ہیں، ان سب سے ہم نجات پا جائیں گے اور ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دعا کیا کیجیے کہ اللہ اب بھی ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو ہمارے اندر اخلاقی برائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، یا رب العالمین ان کو جڑ سے ختم کر دیجیے. یا اللہ آپ ہمیں جو ہے اس بات کی توفیق عطا فرما دیں کہ ہم سیدھے راستے پہ چلنے والے بن جائیں. یا رب العالمین ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں. یا اللہ دن رات خطاؤں میں ملوث رہتے ہیں. یا رب العالمین آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دیجیے کہ جو دن رات ہم سے خطائیں سرزد ہو رہی ہیں ان سے ہم بچ سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.